السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین محترم، آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل ایور گرین نالج اور میں ہوں ڈاکٹر عابد نواز۔ ناظرین گرامی، ہم حضور غوث اعظم سیدنا عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ذکر پاک کر رہے تھے اور آپ کی کرامات بیان کر رہے تھے۔ آج اس کے دوسرے حصے کی طرف بڑھتے ہوئے میں چند ایک اور کرامات غوثیہ بیان کرنے کی سعادت حاصل کرنا چاہتا ہوں، اور اپنے بیان کو شروع کرنے سے پہلے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آپ ہمارے اس چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کیجئے تاکہ ہماری اچھی ویڈیوز آپ کو بر وقت ملتی رہیں۔ ناظرین محترم، حضور غوث پاک سرکار بغداد رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، میں شہر میں کھانے کے ارادے سے گرے پڑے ٹکڑے یا جنگل کی کوئی گھاس یا پتی اٹھانا چاہتا، اور جب دیکھتا کہ دوسرے فقراء بھی اس کی تلاش میں ہیں تو اپنے مسلمان بھائیوں پر ایثار کرتے ہوئے نہ اٹھاتا بلکہ یوں ہی چھوڑ دیتا تاکہ وہ اٹھا کر لے جائیں اور میں خود بھوکا رہتا۔ جب بھوک کے سبب کمزوری حد سے بڑھی اور قریب الموت ہو گیا تو میں نے پھول والے بازار سے ایک کھانے کی چیز جو زمین پر پڑی تھی اٹھائی اور ایک کونے میں جا کر اسے کھانے کے لیے بیٹھ گیا۔ اتنے میں ایک عجمی نوجوان آیا، اس کے پاس تازہ روٹیاں اور بھنا ہوا گوشت تھا۔ وہ بیٹھ کر کھانے لگا۔ اسے کھاتا دیکھ کر میری کھانے کی خواہش ایک دم شدت اختیار کر گئی۔ جب وہ اپنے کھانے کے لیے لقمہ اٹھاتا تو بھوک کی بے تابی کی وجہ سے بے اختیار جی چاہتا کہ میں منہ کھول دوں تاکہ وہ میرے منہ میں لقمہ ڈال دے۔ آخر میں نے اپنے نفس کو ڈانٹا کہ بے صبری مت کر، اللہ تعالیٰ میرے ساتھ ہے، چاہے موت آ جائے مگر میں اس نوجوان سے مانگ کر ہرگز نہیں کھاؤں گا۔ ناظرین محترم، یک وہ نوجوان میری طرف متوجہ ہوا اور کہنے لگا، بھائی آ جائیے، آپ بھی کھانے میں شریک ہو جائیے۔ میں نے انکار کیا۔ اس نے اصرار کیا۔ میرے نفس نے مجھے کھانے کے لیے بہت ابھارا لیکن میں نے پھر بھی انکار ہی کیا، مگر اس نوجوان کے پہم اصرار پر میں نے تھوڑا سا کھانا کھا لیا۔ اس نے مجھ سے پوچھا، کہاں کے رہنے والے ہو؟ میں نے کہا، جیلان کا۔ وہ بولا، میں بھی جیلان ہی کا ہوں۔ اچھا یہ بتاؤ، تم مشہور زاہد حضرت سید عبداللہ صومعی علیہ رحمۃ اللہ القوی کے نواسے عبد القادر کو جانتے ہو؟ میں نے کہا، وہ تو میں ہی ہوں۔ یہ سن کر وہ بے قرار ہو گیا اور کہنے لگا کہ میں بغداد آنے لگا تو آپ کی امی جان نے آپ کو دینے کے لیے مجھے 8 سونے کی اشرفیاں دی تھیں۔ میں یہاں بغداد آ کر تلاشتا رہا مگر آپ کا کسی نے پتہ نہ دیا، یہاں تک کہ میری اپنی تمام رقم خرچ ہو گئی۔ 3 دن تک مجھے کھانے کو کچھ نہ ملا۔ میں جب بھوک سے نڈھال ہو گیا اور میری جان پر بن گئی تو میں نے آپ کی امانت میں سے یہ روٹیاں اور بھنا ہوا گوشت خریدا۔ حضور آپ بھی بخوشی سے تناول فرمائیے کہ یہ آپ ہی کا مال ہے۔ پہلے آپ میرے مہمان تھے اور اب میں آپ کا مہمان ہوں۔ بقیہ رقم پیش کرتے ہوئے بولا، میں معافی کا طلبگار ہوں، میں نے اضطراری حالت میں آپ کی رقم ہی سے کھانا خریدا تھا۔ میں بہت خوش ہوا۔ میں نے بچا ہوا کھانا اور مزید کچھ رقم اس کو پیش کی، اس نے قبول کی اور چلا گیا۔ طلب کا منہ تو کس قابل ہے یا غوث، مگر تیرا کرم کامل ہے یا غوث۔ ناظرین محترم، اسی طرح ایک اور حکایت ہے حضور غوث پاک کی کہ سرکار غوث العظم علیہ رحمۃ اللہ الاکرم تحدیث نعمت اور اپنے غلاموں کی نصیحت کے لیے فرماتے ہیں کہ الحمدللہ میں 25 سال تک عراق کے ویرانوں میں پھرتا رہا اور 40 سال تک عشاء کی نماز کے وضو سے فجر کی نماز ادا کی۔
15 سال تک روزانہ بعد نماز عشاء نوافل میں ایک قرآن پاک ختم کرتا رہا۔ ابتدا میں اپنے بدن پر رسی باندھ کر اس کا دوسرا سرا دیوار میں گڑی ہوئی کھونٹی سے باندھ دیا کرتا تھا، تاکہ اگر نیند کا غلبہ ہو تو اس کے جھٹکے سے آنکھ کھل جائے۔ ایک رات جب میں نے اپنے معمولات کا قصد کیا تو نفس نے سستی کرتے ہوئے تھوڑی دیر سو جانے اور بعد میں اٹھ کر عبادت بجا لانے کا مشورہ دیا۔ جس جگہ دل میں یہ خیال آیا تھا اسی جگہ اور اسی وقت ایک قدم پر کھڑے ہو کر میں نے ایک قرآن پاک ختم کیا۔ گرانے لگی ہے ہمیں لگزش پا، سنبھالو ضعیفوں کو یا غوث اعظم۔ ناظرین، آپ کی ایک اور کرامت کچھ اس طرح سے ہے کہ پیروں کے پیر روشن ضمیر شیخ عبد القادر جیلانی قدس سرہ النورانی بروز بدھ 28 ذوالحجہ 529 کو شونیزیا قبرستان میں اپنے استاد محترم حضرت سیدنا حماد شیرہ فروش رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے مزار شریف پر علماء و فقراء کے ہمراہ تشریف لے آئے اور کافی دیر تک کھڑے کھڑے دعا فرماتے رہے، یہاں تک کہ دھوپ بہت تیز ہو گئی۔ جب لوٹے تو آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے چہرہ انور پر بشاشت کے آثار تھے۔ جب آپ سے اس قدر طویل دعا کا سبب دریافت کیا گیا تو فرمایا کہ بروز جمعہ نماز ادا کرنے کے لیے ایک مرتبہ اس مزار میں آرام فرمانے والے میرے استاد گرامی سیدنا شیخ حماد شیرہ فروش رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے ساتھ ایک قافلہ جانب جامع الرضافہ رواں دواں تھا۔ راستے میں ایک نہر کے پل پر سے جب گزرے تو شیخ حماد نے اچانک مجھے دھکا دے کر نہر میں گرا دیا۔ سخت سردیوں کے دن تھے۔ میں نے بسم اللہ پڑھ کر غسل جمعہ کی نیت کر لی۔ جوں توں پانی سے نکلا اور اپنا صوف یعنی اون کا جبہ نچوڑا اور قافلے سے جا ملا۔ شیخ حماد علیہ رحمۃ اللہ الجواد کے مرید خوش طبعی کرنے لگے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے انہیں ڈانٹا اور فرمایا، میں نے عبد القادر کا امتحان لیا جس میں ان کو پہاڑ کی طرح مستحکم پایا۔ حضور غوث اعظم علیہ رحمۃ اللہ الاکرم نے مزید فرمایا کہ میں نے اپنے استاذ سیدنا شیخ حماد علیہ رحمۃ اللہ الجواد کو ان کے مزار پر انوار میں ہیرے اور جواہرات کے لباس میں ملبوس، سر پر یاقوت کا تاج پہنے، ہاتھوں میں سونے کے کنگن اور پاؤں میں سونے کی نالین شریفین میں ملاحظہ کیا، مگر تعجب خیز بات جو دیکھی وہ یہ تھی کہ ان کا دایاں ہاتھ کام نہیں کر رہا تھا۔ میرے استفسار پر بتایا، یہ وہی ہاتھ ہے جس سے میں نے آپ کو نہر میں دھکیلا تھا، کیا آپ مجھے معاف کرتے ہیں؟ جب میں نے معاف کر دیا تو انہوں نے کہا کہ آپ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کیجئے کہ میرا دایاں ہاتھ درست ہو جائے۔ لہٰذا میں اللہ عز و جل سے دعا مانگتا رہا اور 5000 اصحاب مزار اولیاء الغفار اپنے اپنے مزار میں آمین کہتے اور میری سفارش کرتے رہے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے ان کا دایاں ہاتھ درست فرما دیا، جس سے انہوں نے خوش ہو کر مجھ سے مصافحہ کیا۔ ناظرین گرامی، بغداد معلیٰ میں جب یہ خبر مشہور ہوئی تو سیدنا شیخ حماد علیہ رحمۃ اللہ الجواد کے بعض مریدین پر شاق گزرا اور وہ تصدیق کے لیے دربار غوثیہ میں حاضر ہوئے، مگر آپ کی ہیبت کے سبب کسی کو پوچھنے کی ہمت نہ ہوئی۔ پیران پیر روشن ضمیر حضور غوث اعظم دستگیر علیہ رحمۃ اللہ القدیر نے ان لوگوں کے دلوں کا حال جان لیا اور خود ہی ارشاد فرمایا، آپ حضرات 2 شیخ پسند کر لیں جو آپ کا یہ مسئلہ حل کریں۔ چنانچہ یہ معاملہ حضرت سیدنا شیخ یوسف ہمدانی اور حضرت شیخ
حضرت سیدنا شیخ عبدالرحمن کردی رحمۃ اللہ تعالی جو کہ اصحاب کشف تھے سونپ دیا گیا اور حضور غوث اعظم کی خدمت میں عرض کر دی گئی کہ ہم آپ کو جمعہ تک مہلت دیتے ہیں کہ یہ دونوں حضرات آپ کی تصدیق کر دیں۔ حضرت سیدنا غوث اعظم نے فرمایا انشاءاللہ آپ حضرات یہاں سے اٹھنے بھی نہ پائیں گے کہ مسئلہ حل ہو جائے گا۔ یہ فرما کر حضور غوث اعظم نے سر انور جھکا لیا، تمام حاضرین نے بھی اپنا سر جھکا لیا۔ اتنے میں حضرت سیدنا شیخ یوسف حمدانی قدس سرہ الربانی پا برہنہ یعنی ننگے پاؤں جلدی جلدی تشریف لائے اور اعلان کیا کہ اللہ عز و جل کے حکم سے ابھی ابھی مجھ پر شیخ حماد رحمۃ اللہ تعالی علیہ ظاہر ہوئے اور حکم دیا کہ فوراً شیخ عبد القادر جیلانی قدس سرہ النورانی کے مدرسہ میں جا کر سب کو یہ بتا دو شیخ عبد القادر جیلانی قدس سرہ النورانی نے آپ حضرات کو میرے بارے میں جو کچھ بتایا ہے وہ سچ ہے۔ اتنے میں حضرت سیدنا شیخ عبدالرحمن کردی علیہ رحمۃ اللہ القوی بھی آگے اور انہوں نے بھی حضرت سیدنا شیخ یوسف حمدانی قدس سرہ النورانی کی طرح ہی کہا۔ اس پر تمام حضرات نے حضور غوث اعظم علیہ رحمۃ اللہ اکرم سے معافی مانگی۔ جو ولی قبل تھے یا بعد ہوئے یا ہوں گے، جو ولی قبل تھے یا بعد ہوئے یا ہوں گے، سب ادب رکھتے ہیں دل میں میرے آقا تیرا، سب ادب رکھتے ہیں دل میں میرے آقا تیرا۔ تو ناظرین محترم، آج کے لیے اتنا ہی۔ امید کرتے ہیں آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی اور آپ ہمارے اس یوٹیوب چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں گے تاکہ ہم اسی طرح اچھی ویڈیوز آپ کی زندگی میں شامل کرتے رہیں۔ ناظرین، اگر حیات و صحت نے اجازت دی تو آئندہ ویڈیو کے ساتھ عنقریب آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت، اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ فی امان اللہ۔